تربت میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملہ کرنے والی سمیہ بلوچ کون تھی؟ بلوچستان کے شہر تربت میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ آور ایک خاتون تھی جس کی شناخت کر لی گئی ہے۔ سمیہ بلوچ نامی اس خاتون حملہ آور نے سنیچر کے روز تربت شہر میں کمشنر کے دفتر کے قریب سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا، جس میں حکام کے مطابق ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک خاتون کانسٹیبل سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ تربت میں بم دھماکوں سمیت بدامنی کے دیگر واقعات کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی خاتون کی جانب سے اس شہر میں خودکش حملے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے بتایا کہ خاتون کا تعلق بلوچستان کے ضلع خضدار سے تھا۔ کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق سمیہ بلوچ کا تعلق خضدار کے علاقے توتک سے تھا۔ ان کا تعلق بلوچوں کے قبیلے کلندرانی سے تھا۔ سماجی رابطے کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر کالعدم BLA کی جاری کردہ معلومات کے مطابق سمیہ بلوچ عرف سمو کی عمر 25 سال تھی۔ BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ سمیہ بلوچ گزشتہ 7 سال سے بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ منسلک تھی، جبکہ 4 سال قبل انہوں نے رضاکارانہ طور پر تنظیم کے مجید بریگیڈ کو اپنی خدمات پیش کیے۔ سمیہ بلوچ کے مبینہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے پروفائل پر موجود معلومات اور BLA کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وہ صحافت کے پیشے سے وابستہ تھی اور 5 سال تک تنظیم کی میڈیا ونگ میں خدمات سر انجام دیتی رہی۔ کالعدم BLA کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق سمیہ بلوچ ریحان بلوچ کی منگیتر اور BLA کے بانی رہنما اسلم بلوچ کی بہو تھی۔ ریحان بلوچ نے بلوچستان کے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین کے قریب اگست 2018 میں چینی انجینئروں اور کارکنوں پر خودکش حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 3 چینی کارکنوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کا نشانہ بننے والے چینی کارکن ایک بس میں سینڈک کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ سے دالبندین کی جانب جا رہے تھے۔ کالعدم BLA کا دعویٰ ہے کہ 18 فروری 2011 کو سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر سمیہ بلوچ کے دادا، چچا اور کزن سمیت متعدد رشتہ داروں کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بتایا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ خودکش حملہ آور خاتون کون ہے، تاہم 18 فروری 2011 کو سیکیورٹی فورسز نے توتک کے علاقے میں ایک بڑا آپریشن کیا تھا، جس کے دوران محمد رحیم کلندرانی، ان کے بیٹوں، نواسوں اور پوتوں سمیت 15 کے قریب لوگوں کو اٹھایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد رحیم کو جس وقت لاپتہ کیا گیا اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ ماما قدیر کے مطابق نہ صرف اس آپریشن کے دوران بھی 2 افراد ہلاک ہوئے بلکہ توتک سے لاپتہ کیے جانے والے افراد میں سے چند کی تشدد زدہ لاشیں بھی ملی تھیں۔ ان کا کہنا تھا توتک سے رحیم کلندرانی سمیت متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ جب اس طرح کے واقعات میں کسی خاتون کو پکڑا جائے تو قوم پرست رہنما اور مسلح تنظیمیں اسے بلوچستان اور بلوچوں کی روایات کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بلوچ قوم پرست رہنماؤں اور مسلح تنظیموں سے یہ سوال ہے کہ
کہ وہ خواتین کو ان کاموں کے لیے کیوں استعمال کرتی ہے۔ آج اس خاتون کے جسم کے اعضاء جس طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے، کیا کسی بلوچ کی غیرت یہ بات برداشت کرتی ہے کہ خواتین کے جسم کے اعضاء اس طرح پڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور یہ شدت پسندوں کے خاتمے تک جاری رہے گی، لیکن وہ اپنی بلوچ ماؤں اور بہنوں سے اپیل کرتی ہے وہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے اور ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔